ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. محترم بزرگان دین، دینی و ملی بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، آج کے اس درس میں قرآن کریم کی ایک مشہور سورت سورہ شورا کے ایک آیت کا ٹکڑا جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، لیس کمثلہ شیء، آج کا پورا درس انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کے اس ٹکڑے پر ہوگا۔ وہ اس وجہ سے کہ یہ جو آج کی بحث ہے، یہ بحث انتہائی سینسیٹیو بحث ہے، حساس مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم بے اعتدالی کے شکار ہیں۔ اللہ رب العالمین کے جو اسماء، جو نام اللہ کے ثابت ہیں، یا اسی طرح سے جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان صفات کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں، بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء کا انکار کرتے ہیں، بعض لوگ کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں اور کچھ حصوں کو مانتے ہیں، یعنی کچھ لوگ اس کی نفی کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کی تمثیل بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کیا ہے، اس کو بالکل آسان اور سرل شبدوں میں آپ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا تعارف کرایا ہے، اپنا جو پریچے دیا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اس آیت کے ٹکڑے میں ہمیں اور آپ کو بتلا دیا ہے کہ اگر اللہ کے بارے میں کوئی پوچھتا ہے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ ہمارے معبودوں کی طرح ہے کہ نہیں، اللہ سنتا ہے تو کیسے سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، اللہ بولتا ہے تو کیسے بولتا ہے جیسے انسان بولتا ہے، یعنی کسی چیز سے اس کو تشبیہ دینا، تو ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری ذات یہ ہے، میرا تعارف یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح اس کائنات میں، اس دھرتی میں، اس آسمان میں، زمین میں کوئی چیز نہیں ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی اللہ کی۔ تو ہمیں مجموعی طور پر یہ جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے کہ جس کی طرح کوئی چیز نہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اور اللہ وہ ہے جو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ بندوں کی ضرورتوں کو جب جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے
اس وقت اللہ رب العالمین چاہے آپ جس گھڑی میں یاد کریں اللہ کو، جس وقت میں یاد کریں، پریشانی میں یاد کریں، خوشحالی میں یاد کریں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں یاد کریں، دن کے اجالے میں یاد کریں، سمندر کی گہرائیوں میں یاد کریں، پہاڑ کی چٹانوں پر آپ یاد کریں، جہاں بھی اگر آپ اپنے رب کو پکارتے ہیں تو آپ کا رب آپ کی باتوں کو سنتا ہے، آپ کی فریاد کو سنتا ہے، آپ کی ضرورتوں کو سنتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ آپ کس حالت میں ہیں؟ آپ انکساری کی حالت میں ہیں کہ آپ کبر و غرور کی حالت میں ہیں، آپ خوشحالی کی حالت میں ہیں کہ آپ بدحالی کی حالت میں، آپ کس حالت میں ہیں اور کیسے ہیں، ان ساری چیزوں کو آپ کا رب دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اب وہ دیکھتا کیسے ہے، سنتا کیسے ہے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو بعض لوگوں نے اللہ رب العالمین کو تشبیہ دی ہے مخلوق سے، کائنات میں پائے جانے والے لوگوں سے، اور تشبیہ کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی ذات میں، یعنی معبود ہونے کی حیثیت سے، رب ہونے کی حیثیت سے، یا اس کی صفات میں، اس کے جو صفات ہیں جیسے سننا، بولنا، دیکھنا، رحم کرنا، بخش دینا، یہ سب جو اللہ کے صفات ہیں، ان تمام صفات میں کسی چیز کو اس کے برابر قرار دینا، اسی کی طرح بنا دینا کہ زید، اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے زید سنتا ہے۔ اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے زید اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ یہ مثال دے کر کے اور اسی کی طرح بیان کر دینا، یہی تشبیہ۔ اور ظاہر ہے اللہ کی ذات وہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ نے کہہ دیا کہ اس کی طرح تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو تشبیہ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں کسی چیز کو اس کے مشابہ قرار دینا۔ اور تشبیہ کی بھی دو قسمیں بیان کی ہیں علماء نے۔ نمبر ایک، خالق کو، یعنی اللہ کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس کو کسی مخلوق کی طرح قرار دینا، کسی مخلوق سے اس کو تشبیہ دے دینا۔ اور یہ عقیدہ یا یہ طریقہ یہودیوں سے ماخوذ ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں وہ بندوں کی طرح ہے۔ بندہ جیسے بولتا ہے، جیسے سنتا ہے، جیسے دوڑتا ہے، جیسے کھاتا ہے، جیسے پیتا ہے، وہی کنڈیشن اللہ کی بھی ہے۔ تشبیہ کی ایک دوسری قسم، مخلوق کو خالق کی طرح قرار دینا۔ یہ نہیں کہ یا ابھی جیسا میں نے بتلایا پہلی قسم کہ لوگ اللہ کو بندوں کی طرح ثابت کرتے تھے، اور دوسری قسم یہ کہ بندوں کو اللہ کی طرح لوگ ثابت کرتے ہیں کہ زید ہے اور زید ویسے ہی بولتا ہے جیسے اللہ بولتا ہے، زید ویسے ہی چلتا ہے، اس کے چلنے کی کیفیت ویسے ہی ہے جیسے اللہ چلتا ہے۔ تو یہاں مخلوق کو خالق کے مثل یعنی اللہ کے برابر یا اللہ کی طرح اس کے ذات میں اور صفات میں قرار دیا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے کیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہے، یعنی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی کو، اللہ کو حضرت علی کی طرح قرار دیا اور کہا کہ جیسے اللہ ہے ویسے علی ہے۔ تو علی کو بھی وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو اللہ کو حاصل ہیں۔ اور ظاہر ہے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں بے مثال ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں۔ تعطیل، اس سلسلے میں ایک اصطلاح یہ بھی ہے تعطیل۔ تعطیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی، جو اللہ کا نام ہے یا جو اللہ کی صفت ہے،
100% اس کا انکار کر دینا کہ اللہ کا کوئی نام وام نہیں ہے، اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، 100 میں 100 اس کا انکار کر دینا، یا 100 میں 100 نہیں تو اس کے بعض حصوں پر ہی مان لینا، بعض حصوں کو ماننا، اس کے بعض اسما کو ماننا، بعض ناموں کو ثابت کرنا اور بعض ناموں کو ثابت نہیں کرنا، بعض صفت کو ماننا اور بعض صفت کو نہ ماننا، یہ تعطیل ہے۔ تعطیل کی بھی علماء نے 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک تعطیل کلی اور ایک تعطیل جزئی۔ تعطیل کلی جیسا کہ میں نے بھی آپ کو بتلایا، اور یہ جہمیہ کا عقیدہ ہے، جہمیہ ایک فرقہ ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کے تمام اسما اور تمام صفات کی نفی کرتے، اس کو نہیں مانتے، اللہ کے اسما کو اور صفات کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ اور دوسری قسم تعطیل جزئی، جس کے ماننے والے کون ہیں؟ معتزلہ ہے، اور یہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے۔ تو معتزلہ فرقہ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ اشاعرہ بھی ہیں، تو ان کا یہ ماننا ہے، معتزلہ کا یہ ماننا ہے کہ وہ اللہ کے اسما کو تو ثابت کرتے ہیں، اللہ کے نام کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے صفات کی نفی کرتے ہیں، اس کے صفات کی نفی کرتے ہیں۔ یہ تعطیل جزئی میں ہے کہ اس کے اسما کو ثابت کرتے ہیں اور صفات کو نہیں مانتے ہیں، اس کی نفی کرتے ہیں، یعنی بعض حصے کو مانا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ انہی کے ساتھ اشاعرہ بھی ایک فرقے سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی ایک فرقہ ہے، وہ بھی اسما کو ثابت کرتے ہیں، معتزلہ کی طرح وہ بھی اسما کو ثابت کرتے ہیں، اور معتزلہ سارے صفات کی نفی کرتے ہیں، صفات کو نہیں مانتے اللہ کے، لیکن اشاعرہ صفات میں صرف 7 صفات ہیں ایسے جس کو وہ مانتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ جتنے صفات ہیں اللہ کے وہ سب کی نفی کرتے ہیں، گویا بعض کو مانا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ وہ 7 صفات کون ہیں جس کو اشاعرہ مانتے ہیں؟ وہ ہیں حیات، زندگی، کلام، گفتگو، بصر دیکھنا، سمع سننا، ارادہ کسی چیز کا ارادہ کرنا، اور علم اور قدرت، ان ساری چیزوں کو اشاعرہ مانتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی صفات ہیں ان تمام صفات کی نفی کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں۔ تعطیل کا حکم اب یہ دونوں صورت میں آپ دیکھ لیجئے، معتزلہ کا یا پھر اشاعرہ کا، یا پھر تعطیل کلی جو کلی طور پر اللہ کے اسماء و صفات کی نفی کرتے ہیں، اور تعطیل جزئی جو کچھ صفات کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، یا پھر اسماء کو مانتے ہیں صفات کو نہیں مانتے ہیں، تو یہ دونوں قسمیں حرام ہیں۔ یہ دونوں قسمیں اہل سنت والجماعت کے نزدیک، علماء اسلام کے نزدیک حرام قسمیں ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء کو ماننا ہے۔ اللہ مقتدر ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ باری ہے، اللہ رازق ہے، ہم کو ان ساری چیزوں کو ماننا ہے، اس کے اسماء اور صفات دونوں کو ماننا ہے۔ صفات الہیہ باعتبار اثبات و نفی، یعنی اللہ رب العالمین کے جو صفات ہے اس کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں جس کو علماء اسلام نے بیان کیا ہے۔ وہ 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ پہلی قسم جو اللہ تعالیٰ کے کمال پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام کرنا اس کے کمال، اس کے مکمل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونا، اللہ زندہ کامل طریقے سے زندہ ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ زندہ ہے، زندہ رہے گا، زندہ ہے، اس بات پہ ہم کو یقین کرنا ہے، رکھنا ہے۔ تو بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اس صفات، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وہ صفات جو کمال پر دلالت کرتے ہیں، جیسے اللہ کا زندہ رہنا،
اللہ کا عالم ہونا، ساری چیزوں کے بارے میں جاننا، یا اسی طرح سے ہر چیز پر اللہ کی قدرت کا ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور یہ تمام صفات اللہ کے کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ ہم ان صفات کو اللہ کے لیے مطلقاً مانتے ہیں کہ ہاں اللہ زندہ ہے۔ اب کیسے زندہ ہے، کب سے زندہ ہے، کب تک زندہ ہے، ہم کو اس میں نہیں پڑھنا۔ ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ زندہ ہے، اللہ کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، یہ ہمیں ماننا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کسی حالت میں ہم اللہ کے بعض صفت کو مان لیں اور کسی حالت میں اللہ کے صفت کو جو نہیں نہ مانے، اس کی نفی کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری قسم اس بات اور نفی کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے صفات کو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے، دوسری قسم یہ ہے کہ وہ صفات جو اللہ کے نقص پر دلالت کرتی ہے، ان صفات کا ماننا جن صفات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر عیب اور نقص ثابت ہوتا ہو، جیسے اللہ کا ظالم ہونا۔ کوئی کہے کہ اللہ ظالم ہے، تو بتائیے یہ اللہ کے اوپر ایک اتہام ہے کہ نہیں؟ اور یہ اللہ کے اوپر ایک عیب لگانا ہوا کہ نہیں ہوا کہ اللہ ظالم ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ تو ہمیں اس کی نفی کرنی ہے، ہمیں اس کا وروध کرنا ہے، اس کا کھنڈن کرنا ہے کہ نہیں، اللہ ظالم ہو ہی نہیں سکتا، ہم اس کو نہیں مانتے اللہ کے لیے۔ تو ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے کہ وہ صفات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر کوئی عیب ثابت ہوتا ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ یا اسی طرح سے کسی چیز سے اللہ تعالیٰ عاجز ہو جائے، جیسے کسی کو روزی دینا، کیا یہ اللہ کے بس کی بات نہیں؟ اللہ بے بس ہے، اللہ بے بس کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں اس چیز کو، ان صفات کو جو اللہ کے نقص پر اور اس کی عاجزی پر دلالت کرتے ہو، ایسے صفات ہمیں نہیں ماننا ہے۔ ہم ان صفات کی، یا اس طرح کی جو صفات ہیں، ان صفات کی ہم کیا کرتے ہیں؟ مطلقاً نفی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی حالت میں ہم اللہ کے صفات کو مانیں اور کسی حالت میں ثابت کر دیں، ایسا نہیں۔ کسی حالت میں ہم اللہ کے جو صفات کو، وہ صفات جس کے اندر نقص پایا جاتا ہے، اس کو ہم ثابت بھی کر دیں اور کسی حالت میں اس کی نفی بھی کر دیں، نہیں۔ ہر حالت میں ہم کو اس کی نفی کرنی ہے، اس کو نہیں ماننا ہے۔ تیسری قسم وہ صفات جو ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے کمال کا درجہ رکھتی ہے، اور وہی صفت دوسری طرف سے، دوسری اعتبار سے اللہ کے لیے نقص اور عیب کا درجہ رکھتے ہو۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان صفات کے سلسلے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لیے اس وقت ثابت کریں گے جب یہ کمال پر دلالت کر رہے ہیں۔ جو صفات اللہ کے کمال پر دلالت کر رہے ہوں، ہمیں اس کو ثابت کرنا کہ ہاں اللہ ایسا ہی۔ اور جو صفات اللہ کے لیے نقص ثابت کرتے ہوں، عیب ثابت کرتے ہوں، تو اس وقت ان صفات کی ہم نفی کریں گے، اس کو نہیں مانیں گے۔ ہم نہ تو مطلقاً ان صفات کو ثابت کریں گے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے، لہذا ہم مطلقاً اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اور نہ مطلقاً ان صفات کی ہم نفی کریں گے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے کہ کمال کا ہی زیادہ حقدار ہے۔ اس کے ایک طرف اگر اللہ تعالیٰ کے کمال کے لیے بات ہو اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نقص کے لیے بات ہو، عیب کے لیے بات ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کس چیز کا حقدار ہوگا؟ کمال کا حقدار ہوگا۔ تو ہمیں کمال کی جو صفات ہے انہیں کو اللہ کے لیے ثابت کرنا ہے، جیسے مکر۔ یہ مکر ایک صفت ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سازش کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا۔ ایک حالت میں جب ہم دیکھیں گے تو یہ لفظ کمال پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسری حالت میں نقص پر۔ جب
یہ کمال اس اعتبار سے ہے کہ جب یہ بدلے اور مقابلے کے طور پر، اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یعنی ان لوگوں نے اللہ کے خلاف سازش کی، تو جب انہوں نے سازش کی تو پھر اللہ نے بدلے کے طور پر اس کے خلاف سازش کیا، اس کے خلاف تدبیر اختیار کیا، تو یہ اس تدبیر کو ہم اس وقت مانیں گے مکر کے اعتبار سے۔ لیکن اگر کوئی سیدھا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماکر ہے، اللہ تعالیٰ مکر کرنے والا ہے، سازش کرنے والا ہے، تو پھر اس چیز کو ہم اس وقت نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات میں اور اس کی صفات میں عیب لازم آ رہا، نقص لازم آ رہا۔ صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، ان صفات کی کیفیت کا علم جنی کیسے ہو، اور ان صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، کیا رویہ ہونا چاہیے، اس چیز کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے، جانور کھانا کھاتا ہے، پرندے اڑتے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی جانور کیسے کھاتا ہے، انسان کیسے کھاتا ہے، تو آپ نے ان جانوروں کو دیکھا ہے، جانوروں کا علم آپ کے پاس ہے، انسانوں کا علم آپ کے پاس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان کیسے کھاتا ہے، کیسے سوتا ہے، کیسے بولتا ہے، جانور کیسے بولتا ہے، کیسے رہتا ہے، کیسے کھاتا ہے، ان ساری چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ کے ذہن کے اسکرین پر وہ ایک فیگر آئے گا سامنے آپ کے کہ جانور ایسے کھاتا ہے، جانور ایسے دوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جانور کو دیکھا ہے۔ انسان ایسے چلتا ہے، ایسے بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے انسان کے حرکات کو آپ نے دیکھا ہے۔ تو انسان اور جانور جیسے کرتا ہے، جیسے کھاتا پیتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ایکٹیویٹی آپ کے ذہن میں آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ لیکن کوئی اگر آپ سے یہ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ کیسے سنتا ہے، ایک انسان کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ انسان فلاں آدمی کیسے سنتا ہے، یا انسان مطلقاً کیسے سنتا ہے، تو آپ تو بتلا دیں گے کہ اس کے پاس ایک کان ہوتا ہے، اور کان اس کے جسم کے بالائی حصے میں، اوپری حصے میں ہے، دائیں طرف بائیں طرف، اور اللہ تعالیٰ نے اس کان کو اس آکار میں بنایا ہے، اس کے اندر آواز جاتی ہے، پھر انسان اس کو سنتا ہے۔ تو یہ ساری کیفیت آپ بتلائیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے کہ اللہ کیسے سنتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کیسے بولتا ہے، کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے بولتے ہوئے؟ اللہ کیسے دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، کیا اللہ کو آپ نے کبھی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ دیکھتا ہے، وہ بصیر ہے، لیکن دیکھتا کیسے ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اللہ سنتا ضرور ہے، قرآن نے ہمیں یہ بتلایا، اللہ نے اپنے بارے میں بتلایا کہ وہ سمیع ہے، وہ سنتا ہے، لیکن سنتا کیسے ہے؟ جیسے بابا سنتے ہیں اس طرح، جیسے ہمارے بزرگ سنتے ہیں اس طرح، یا جیسے ہمارے اکابرین جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں وہ جیسے سنتے ہیں اس طرح نہیں۔ وہ کیسے سنتے ہیں؟ موصوف کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اللہ کو اللہ کیسا ہے اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ کے سننے کی کیفیت کیسی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہاں جیسے انسان سنتا ہے ویسے اللہ بھی سنتا ہے، تو پھر یہی مماثلت ہو گئی، اور یہی تشبیہ ہو گئی اللہ کی بندوں سے۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ روزی دینے کے اعتبار سے، چھیننے کے اعتبار سے، بیماری دینے کے اعتبار سے، صحت دینے کے اعتبار سے، پیدا کرنے کے اعتبار سے، زندہ کرنے کے اعتبار سے، مردہ کرنے کے اعتبار، ہر اعتبار سے، چاہے جس اعتبار سے بھی آپ اللہ کی ذات کو دیکھیں، اللہ کی ذات نہ کسی مخلوق کی طرح ہے اور نہ کوئی مخلوق اللہ کی ذات کی طرح ہے۔ اس بات کو بالکل کلیئر کر لیجئے۔ کوئی اگر کہے
کہ آپ کی دعا کو فلاں آدمی سن لے گا یا آپ کی ضرورت کو فلاں آدمی پوری کر دے گا جیسے اللہ پوری کر دیتا ہے، تو میرے بھائیوں اس وقت آپ کے ذہن میں اللہ کی آیت رہنی چاہیے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ آدمی کیسے ہماری ضرورت کو پوری کر دے گا جس کو اللہ نے خود پیدا کیا؟ وہ آدمی کیسے ہمیں شفا دے دے گا بیماری سے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اور اللہ اگر اس کو شفا نہ دے تو وہ بیماری میں پریشان ہو جائے، مبتلا ہو جائے، چیختا رہے، چلاتا رہے؟ اگر وہ بیمار کو شفا دینے والا ہے، اگر اس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قدرت ہے، تو پھر وہ خود بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے گھر کے لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، اس کے رشتہ دار بھی بیمار ہوتے ہیں، کیوں نہیں ان کو بیماریوں سے دور کر دیتا ہے وہ لوگ؟ یا جن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری ضرورتوں کو پوری کر دیتا ہے، یا ہماری پہنچ کو، ہماری بات کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اگر اس شخص کے اندر اتنی قابلیت ہے اللہ کے اس مخلوق کے اندر، تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایسا عقیدہ رکھتے ہیں، پھر ہمارے وہ پہنچے ہوئے فقیر کیوں نہیں اپنے گھروں سے غربت کو دور کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے بھائیوں کی غربت دور کر دیتے ہیں؟ کیوں نہیں اپنے بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں؟ اگر اتنی ہی طاقت ہے، اگر اس کو ہم اللہ کی طرح سمجھتے ہیں، تو پھر آج فلسطین کی سرزمین پر ہزاروں بے گناہ کا خون بہہ رہا ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، عورتوں کا سہاگ گزر رہا ہے، بوڑھے بچے جوان سب قتل کیے جا رہے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے۔ کیوں نہیں ان کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہو؟ کیوں نہیں اپنے بل کا اور اپنی طاقت کا، اپنی شکتی کا پردرشن کرتے ہو وہاں جا کر کے؟ لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ، کہ اگر مکھی کوئی چیز لے کر کے بھاگ جائے تو تم اتنے کمزور ہو کہ اس مکھی سے کچھ نہیں چھین سکتے ہو، وہ مکھی تم پر غالب ہو جاتی ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کتنا بے بس ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کتنا بے بس ہے۔ تو اس سلسلے میں ہمارا اور آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی کیفیت کیسی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے، اور اسماء اور صفات کے بارے میں منہج سلف کی یعنی علماء اہل سنت والجماعت کی کے عقیدے کی جن لوگوں نے مخالفت کی ہے وہ دو لوگ ہیں، ممثلہ اور معطلہ۔ ممثلہ کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کو ثابت مانتے ہیں مگر ان صفات کو مخلوق کے صفات کے مماثل قرار دیتے، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ وہ اللہ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں لیکن ان صفات کو، اللہ کے اس سننے کو، بولنے کو، دیکھنے کو، ان ساری چیزوں کو وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس طرح انسان دیکھتا سنتا ویسے اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے۔ ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت اس عقیدے کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا فرقہ جو معطلہ کا ہے کہ ہم، جن کا کہنا ہے کہ ہم اللہ کا مخلوق کے مماثل ہونے کی نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ مخلوق کی طرح ہے اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں لیکن اس کے اسماء اور صفات کو بھی ہم نہیں مانتے ہیں، اس کے اسماء اور صفات کی بھی وہ نفی کرتے ہیں، یعنی اللہ سنتا نہیں ہے، اللہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ بولتا نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کی جو لوگ نفی کرتے ہیں، اللہ پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتا، اللہ عذاب دینے کی قدرت نہیں رکھتا، ان ساری چیزوں کی جو لوگ نفی کرتے ہیں وہ کون ہے؟ معطلہ ہے، اور اہل سنت والجماعت بھی ان کے عقیدے سے اختلاف کرتا ہے۔ اگر ان دونوں فرقوں میں موجود حق کو اکٹھا کر لیا جائے، جیسے ممثلہ جو اللہ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں آپ اس کو لے لیجئے، اسماء اور صفات کو مخلوق کی طرح مانتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے، اسماء اور صفات کو جس کو مانتے ہیں آپ اس کو لے لیجئے، اور ادھر معطلہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کی طرح نہیں مانتے ان کے اس عقیدے کو لے لیجئے،
اور جو صفات کی نفی کرتے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ تو ان دونوں کے اس عقیدے کو اگر ہم لے لیتے ہیں، اکٹھا کر دیتے ہیں، تو یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ یہ کہ اسماء اور صفات کو ہم ثابت مانتے ہیں، اور خالق کو مخلوق کے مماثل ہونے کی ہم نفی کرتے ہیں۔ حضرات، ان دونوں فرقوں کو باطل قرار دینے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ادھر ادھر جانے اور دیکھنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سورہ شورى کی آیت کا ٹکڑا کہ لیس کمثلہ شیء، اس ٹکڑے میں اہل تمثیل کا رد ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ مخلوق کی طرح ہے، وہ ان کا رد ہے اس آیت میں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ وہ ہے کہ اس کی طرح کوئی نہیں۔ اور دوسرا ٹکڑا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اہل تعطیل یا معطلہ جن لوگوں نے اللہ کے صفات کی نفی کی ہے، ان کی تردید ہو رہی کہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، اللہ تو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ منہج سلف کے حاملین نے ان تمام دلیلوں کو لیا، اس لیے اسماء اور صفات کو ثابت کیا اور مماثلت کی نفی کی۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں اور اللہ کو کسی مخلوق کی طرح نہیں مانتے، اس کی ہم نفی کرتے ہیں، مخلوق کی طرح تشبیہ اگر کوئی دیتا ہے تو، اور پھر ہم اس کو ثابت کرتے ہیں بغیر کسی مثال کے، بغیر تمثیل کے، یعنی اللہ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں بغیر کسی مخلوق کے مشابہ، یعنی مخلوق کے بغیر کسی مثال کے کہ اللہ ایسا ہے ویسا ہے، ہم اس چیز کو نہیں مانتے، مطلقاً اللہ کے اسماء اور صفات کو مانتے ہیں، اور اس کے صفات کی جو لوگ تعطیل کرتے ہیں، جو منکر ہے، ہم ان کی بھی نفی کرتے ہیں۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اپنے عقیدے میں پختہ رکھے۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو اسماء اور صفات ثابت ہیں، ہم ان اسماء اور صفات کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتلایا ہے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمیں تعلیم دی ہے، ہم اسی انداز میں اللہ کے اسماء کو، اللہ کے صفات کو مانتے ہیں۔ ہم اس کا انکار نہیں کرتے، ہم اس کی تعطیل نہیں کرتے، تحریف نہیں کرتے، ہم تمثیل نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کو مانتے ہیں، اور اسی لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا، اور قرآن کی بے شمار آیتیں، اللہ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے ہی اسماء حسنہ ہے، اچھے نام کس کے لیے؟ اللہ کے ہیں، آپ اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے آپ پکاریے، دعا کیجئے اللہ کو اس کے اسماء حسنہ اور صفات علی کے ذریعے، جو بہترین صفات ہیں اور جو بہترین نام ہے اللہ کے، ان ناموں اور ان صفات کے ذریعے اللہ کو ہمیں پکارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عقیدہ توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ باقی رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔